روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ عظیم فلسفی ڈیکارٹ نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ ایک بڑا سوال جو آج سب پاکستانیوں کی زبان پر ہے کہ آخر پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ رہی ہے؟ ملک میں ادارے مستحکم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ملک اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ملک سے غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ملک سے کرپشن، لوٹ مار، مہنگائی، دہشت گردی، بد امنی، بے روزگاری، بجلی، گیس، پانی کا بحران کا خاتمہ آخر کیوں نہیں ختم ہو پا رہا ہے؟ اس کا جواب بالکل ہی سیدھا سادہ سا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایک ایسے سماج نے جنم نہیں لیا جو جمہوریت کے لیے سازگار ہو۔ سماج لوگوں سے بنتا ہے جو اس میں بستے ہیں، اور ریاست لوگوں کا عکس ہوتی ہے، یعنی جیسا لوگوں کا کردار اور سوچ ہوگی ویسی ہی ریاست نظر آئے گی۔ سقراط نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی سماج میں تفرقہ اور نزاع کی اصل وجہ نظریہ انفرادیت ہے، یعنی ایک فرد کی ذاتی خوشی یا ذاتی پسند و ناپسند یا ذاتی مفاد انسانی سماج کے مسائل کا کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل حقیقت سماجی انصاف کا اصول ہے، جس کی بنیاد سماج اور انسانی اخلاق پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم اس کی مثال یوں پیش کر سکتے ہیں کہ ایک چور کی ذاتی خوشی اور ذاتی مفاد، ذاتی پسند یہ ہوتی ہے کہ اس کی چوری کا راز کبھی بھی نہ کھلے اور وہ چوری کا مال مزے سے اڑاتا رہے، جبکہ اس شخص جس کی حلال اور محنت مزدوری کی کمائی ہوئی رقم چوری کی گئی ہوئی ہے، اس کی ذاتی خوشی، ذاتی مفاد اور ذاتی پسند یہ ہوتی ہے کہ اس کا چوری شدہ مال اسے واپس مل جائے۔ اس کی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی کوششیں کریں اور دونوں میں سے جو زیادہ طاقتور، ذہین، بارسوخ ہو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا ہم اسے سماجی انصاف کہیں گے؟ اس کا جواب ظاہر نفی میں ہوگا۔ اگر چور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو یہ سماجی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوسری طرف اگر وہ شخص جس کا مال چوری ہوا ہے وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ سماجی انصاف کے عین مطابق ہے۔ لہذا سماجی مسائل کا حل فرد کی خوشی، پسند یا ناپسند میں مضمر نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کا حل سماجی انصاف کے اصول میں مضمر ہے۔ یہی وہ واحد نقطہ ہے جس نے ہمارے
سماج کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں۔ عدم سماجی انصاف نے ہمارے پورے سماج کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے۔ ہمارے پاکستانی سماج میں موجود تمام برائیوں، خرابیوں نے کی جو جڑ ہے وہ یہی سماجی ناانصافی ہے۔ اجڑنے کی تمام صورتیں جتنی دنیا میں ممکن ہو سکتی ہے ان میں بدترین صورت اس وقت آج پاکستان کی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس ٹولے پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ہر قانون، آئین، ہر پابندی، ڈسپلن سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ہر عمل اور ہر لفظ کو قانون کا درجہ دیتے ہیں۔ اس ٹولے میں بڑے بڑے جاگیردار، اس ٹولے میں ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی اکثریت، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے تاجر، ملا، بیوروکریٹس کی اکثریت اور میڈیا کے اکابرین شامل ہیں۔ ان لوگوں کی اکثریت حادثاتی طور پر سماجی لحاظ سے بڑے بڑے طاقتور عہدوں پر آ کر قابض ہو چکی ہے، اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ملک کا کیا سے کیا کر دے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی معصوم بچے کو موم بتی کی گڑیا کھیلنے کو دی جائے تو وہ اس کا کیا سے کیا حشر کر دے گا۔ آج آپ پاکستان کی کسی بھی بازار میں نکل جائیں، کسی بھی بستی کا دورہ کر لیں، کسی بھی گلیوں کا دورہ کر لیں، آپ کو وہاں بربادی، آپ کو وہاں تباہی کے ملبوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس ملبے میں پاکستان کے اصل مالک ملک کے 25 کروڑ عوام دبے ہوئے ہیں، جن کی چیخ و پکار اس ملبے سے اٹھ رہی ہے، لیکن مجال ہے اس ٹولے پر کہ وہ اس آواز کی طرف دھیان بھی دے سکے۔ لیکن ایک بات اس ٹولے کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ ملبے میں دبے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، دوبارہ جی اٹھیں گے، تو پھر یہ ٹولہ کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں وہ جا کر چھپ سکے یا ملک کے ان 25 کروڑ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے ہاتھوں سے بچ سکے۔ خدا